السلام علیکم. میں ڈاکٹر نادرہ خاتون، ایسوسیٹ پروفیسر، گورنمنٹ آرٹس گرلز کالج کوٹا. آج ہم چونکہ بی اے پارٹ فرسٹ کے پیپر فرسٹ میں کرشن چندر کا ڈرامہ دروازے کھول دو نصاب میں داخل ہے، تو آج ہم اس ویڈیو میں کرشن چندر کی ڈرامہ نگاری پر روشنی ڈالیں گے. اس ڈرامے دروازے کھول دو پر جو سوالات مبنی ہوں گے ان پر بھی غور و فکر کیا جائے گا. اس میں ڈرامے کی تعریف، ڈرامے کے اجزائے ترکیبی، اردو میں مختصراً ڈرامہ نگاری کی تعریف ان سب پر گفتگو کی جائے گی. اس کے علاوہ کرشن چندر نے جو کردار پیش کیے ہیں ان پر بھی بعد کے ویڈیوز میں گفتگو کی جائے گی. آج ہم کرشن چندر کی ڈرامہ نگاری پر بات کریں گے. اردو ادب میں کرشن چندر نہایت مقبول اور ہر دل عزیز افسانہ نگار ہیں. افسانہ نگاری میں پریم چند کے بعد جس کو سب سے زیادہ غیر معمولی شہرت اور مقبولیت حاصل ہوئی، اس میں کرشن چندر کا نام سر فہرست ہے. ان کے افسانے تقریباً ہر طبقے میں قدر و منزلت کی نگاہ سے دیکھے جاتے ہیں. ان کا شمار ترقی پسند تحریک کے اعلیٰ افسانہ نگاروں اور ناول نگاروں میں ہوتا ہے. ان کی شہرت نہ صرف ہندوستان میں بلکہ بین الاقوامی سطح پر یعنی بیرونی ممالک میں بھی یکساں طور پر کرشن چندر کی تحریروں کو پسند کیا جاتا ہے. اگرچہ ان کی اصل شہرت کا سبب تو ان کے افسانے ہیں، لیکن ان کے افسانے اور ناول صرف تفریح طبع کے لیے ہی نہیں پڑھے جاتے، بلکہ تحقیق و تنقید کی نظر سے بھی ان پر غور و فکر کیا جاتا ہے. ہمارے عہد کے افسانہ نگاروں اور ناول نگاروں اور ڈرامہ نگاروں میں کرشن چندر کا نام بڑی عزت اور احترام کے ساتھ لیا جاتا ہے. ان کی تخلیقات ایسے روشن چراغ ہیں جو امن اور خوشحالی کی راہ دکھاتے ہیں. کرشن چندر ایک بلند پایہ فنکار ہیں. ان کا فن زندگی کے بدلتے ہوئے ذرائع کے ساتھ چلتا ہے. یہ ترقی پسند نظریے کے حامل ہیں، یعنی ترقی پسند تحریک سے وابستہ رہے ہیں، اور جو ترقی پسند تحریک کے نظریات تھے ان کی نشانیاں بھی ہمیں ان کی تحریروں میں مل جاتی ہیں. ترقی پسند تحریک کے نظریوں میں جو سب سے اہم نظریہ تھا وہ انسان دوستی کا تھا، اور یہی انسان دوستی کرشن چندر کا نصب العین بھی ہے. کرشن چندر نے اپنی ہر تخلیق میں اس انسان دوستی، بھائی چارے
اور قومی اتحاد کا مظاہرہ کیا ہے۔ ان کی ڈرامہ نگاری میں بھی ان تمام نظریات کی ہمیں نشانیاں ملتی ہیں۔ کرشن چندر نے جو ڈرامہ لکھا ہے دروازے کھول دو، اس میں انہوں نے ہندوستان جو مختلف بولیوں کے بولنے والوں کا، مختلف مذاہب کے ماننے والوں کا اور علاقائی اعتبار سے بھی ہندوستان میں صوبائی اختلافات بھی پائے جاتے ہیں، زبان کا بھی ہے، تو انہوں نے ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی، اونچ نیچ، اس کی تفریق کو ختم کرنے کے سبب کرشن چندر نے اپنا ڈرامہ دروازے کھول دو لکھا۔ اس میں انہوں نے محبت اور بھائی چارے کو پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ انہوں نے اس میں جب ایک عمارت کو بنانے کے لیے مختلف مذاہب کے لوگ اپنا جاں فشانی کر سکتے ہیں، اپنا سب کچھ لگا سکتے ہیں، تو اس عمارت کے دروازے بھی سبھی کے لیے کھول دینا چاہیے۔ انہوں نے اس میں کیونکہ مکان انسان کی بنیادی ضرورتوں میں سے ایک ہے، تو انہوں نے اپنے اس ڈرامے دروازے کھول دو کے ذریعے سے انہوں نے اس چیز کو پیش کرنے کی کوشش کی ہے کہ ہمیں نفرت کے ماحول کو ختم کرنا چاہیے اور مذہبی اختلافات کو بھلا کر ہندوستانیوں کے درمیان بھائی چارہ، دوستی پیدا کرنا چاہیے۔ اس میں انہوں نے کہانی کو اس طرح سے پیش کیا ہے کہ سیٹھ ایک عمارت کی تعمیر کراتے ہیں جس میں بنا تفریق مذہب و ملت تمام لوگ اپنی حصہ داری نبھاتے ہیں، لیکن جب اس عمارت کو لوگوں کو کرائے پر دینے کی بات آتی ہے تو وہاں انہیں سیٹھ وہ رہنے کے لیے نہیں دیتے ہیں۔ ان کا جو بیٹا ہے کمل کانت، وہ اس ڈرامے کا مرکزی کردار ہے۔ کہانی کا تانا بانا اسی کے گرد گھومتا ہے۔ وہ ایک نوجوان ہے، پڑھا لکھا ہے، کھلے ذہن کا مالک ہے۔ وہ کئی بار اپنے والد کو اس بات کے لیے ہموار کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ سبھی کے لیے اس عمارت کے دروازے کھول دینا چاہیے، لیکن سیٹھ کسی بھی طور آمادہ نہیں ہوتا ہے اور آخرکار جب انہیں ہارٹ اٹیک ہوتا ہے اور ایک ڈاکٹر کی جاں فشانی کے سبب ان کی جان بچ جاتی ہے، تب انہیں اس بات کا علم ہوتا ہے کہ اگر ڈاکٹر میرا معالجہ نہیں کرتا تو ہو سکتا تھا میں اس دنیا سے کوچ کر جاتا، اور پھر وہ اپنی عمارت کے دروازے سبھی کے لیے کھول دیتے ہیں۔ انہوں نے اپنے اس ڈرامے میں جو کردار پیش کیے ہیں وہ کردار بہت اہم کردار ہیں۔ وہ خاموش تصویریں نہیں بلکہ وہ اسٹیج پر عملی طور پر پیش کیے جا سکتے ہیں۔ ڈرامہ نویس کی حیثیت سے کرشن چندر اپنے کرداروں کو اس طرح پیش کرتے ہیں کہ ان کی خوبیاں اور خامیاں ظاہر ہو جائیں۔ جیسے رام دیال کا کردار ہے، کمل کانت کا کردار ہے۔ وہ ایک جو سیٹھ رام دیال ہیں وہ کٹر مذہبی ہیں،
جو چھوأچھوت پر یقین رکھتے ہیں، لیکن جو ان کا بیٹا کمل کانت ہے وہ ان کے بالکل برعکس ہے۔ وہ ایک کھلے ذہن کا ہے، وہ تمام ہندوستانیوں کو برابر سمجھتا ہے اور ان میں کسی قسم کا اختلاف نہیں دیکھتا ہے، ان میں کسی قسم کا فرق نہیں دیکھتا ہے، اور آخر کار وہ اپنے باپ کو اس بات کے لیے آمادہ کر لیتا ہے کہ اس عمارت کے دروازے سب کے لیے کھول دیے جائیں۔ مکالمہ نگاری میں بھی کرشن چندر کا قلم بے مثال جوہر دکھاتا ہے۔ ان کے مکالمے بڑے تیکھے، برجستہ اور معنی خیز ہوتے ہیں کہ پڑھتے وقت قاری کو وہ ایک پھلجھڑی کی مانند لگتے ہیں، اور غور کرنے پر اس میں ایک کسک کا احساس ہوتا ہے، کیونکہ وہ کردار کی سماجی حیثیت اور فطرت کے مطابق ان کا استعمال کرتے ہیں۔ یہی چیز پریم چند کی مکالمہ نگاری کی سب سے بڑی خوبی ہے، اور ان کو ایک بلند مرتبہ ڈرامہ نگار کے زمرے میں داخل کرنے والی بھی۔ کرشن چندر کی ڈرامہ نگاری میں مقصد سب سے اہم ہے۔ انہوں نے مقصد پر سب سے زیادہ اہمیت دی ہے۔ وہ مساوات اور قومی یکجہتی کا پیغام دیتے ہیں، پست طبقے کے ماحول کو بھی بڑی اہمیت دیتے ہیں اور اس کو بڑی خوبصورتی سے پیش کرتے ہیں۔ کرشن چندر نے اپنے ڈرامے میں انسان کے بلند مقصد کو سامنے رکھا اور مختلف صورتوں میں مختلف پڑھنے والوں کو مخاطب کیا ہے اور انسان دوستی کا ثبوت دیا ہے۔ ان کا ڈرامہ دروازے کھول دو بھی ایک نصیحت آمیز اور سبق آموز ڈرامہ ہے، جو اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ کرشن چندر تعصب سے کوسوں دور ہیں۔ انہوں نے ہندوستان جیسے عظیم ملک، جہاں مختلف مذاہب، قوموں اور عقیدوں کے ماننے والے لوگ رہتے ہیں، اور ان میں باہمی اختلافات بھی ہوتے ہیں، لیکن کرشن چندر کا یہ ڈرامہ لکھنے کا مقصد، جیسا ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے قومی ایکتا کی طرف ہماری توجہ مبذول کرائی ہے، اور انہیں ایک طرح سے مذہبی اختلافات کو بھول کر شیر و شکر کی مانند ایک ساتھ رہنے کی تلقین کی ہے، اور اس اپنے خیال کو انہوں نے دروازے کھول دو کے ذریعے سے عوام تک منتقل کرنے کی بھی ایک کامیاب کوشش کی ہے۔ کرشن چندر کے ڈرامے ہندوستانی سماج کے آئینہ دار ہیں۔ ہم روزمرہ کی زندگی کی پرچھائیاں ان کے افسانوں، ان کے ڈراموں اور ان کے ناولوں میں دیکھ سکتے ہیں۔ ان کے ڈراموں کا حسین، دلکش اور دلگیر اسلوب ادبی مسرت عطا کرتا ہے، اور ہم سرور کی کیفیت محسوس کرتے ہیں، اور اس سرور میں ہم کسی نامعلوم دنیا میں گم ہو جاتے ہیں، اور یہی کرشن چندر کی عظمت ہے جو انہیں ہر دل عزیز اور بلند مرتبہ لکھنے والوں کے دائرے میں شامل کرتا ہے اور انہیں ایک بلند مرتبہ عطا کرتا ہے۔ امید ہے آپ کو کرشن چندر کا ڈرامہ
دروازے کھول دو کی روشنی میں ان کی ڈرامہ نگاری کی خوبیاں سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ آگے ہم گفتگو کریں گے ڈرامہ دروازے کھول دو کا تنقیدی جائزہ، ڈرامے کی تعریف اور ڈرامے کے اجزائے ترکیبی، یعنی اس کی فن اور حیت پر ہم آگے گفتگو کریں گے۔